ایک آدمی بھاری بھاری سونے چاندی اور قیمتی جواہرات کے ساتھ دیوش کے خزانے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرنے والا تھا، اس نے جھٹ سے چھلانگ لگا کر سامنے کی منڈیر پر قدم رکھ لیا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی چھلانگ اس کی جان بچانے والی تھی، کیونکہ نیچے ہزاروں زہریلے بچھو اکٹھے تھے جہاں گرنے والا کوئی بھی زندہ نہیں بچتا تھا۔ آدمی نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور نقشہ یاد کیا۔ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی ہیرے تک زندہ نہیں پہنچ سکا، مگر وہ پہلے سے تیار آیا تھا۔ اس نے زمین پر بکھرے چھوٹے چھوٹے شیشے دیکھے، فوراً مشل جلائی اور پیچھے کی طرف پکڑ کر اپنی پرچھائی بنائی۔ لکڑی کے بل کے نیچے سے 1 میٹر لمبی تلواریں نکل آئیں اور بل تیزی سے آپس میں جڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر وہ ہار مانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے مشل سر کے اوپر اٹھائی تاکہ پرچھائی چھوٹی ہو جائے۔ یوں شیشوں سے بچتے ہوئے وہ پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسری آزمائش اتنی آسان نہ تھی۔ زمین پر گول گول دائرے بنے ہوئے تھے، وہ سمجھا شاید ان سے بچنا ہی کافی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، پیچھے کے دائرے اچانک نیچے دھنسنے لگے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، دونوں طرف دیواروں پر لگی مورتیاں گھومنے لگیں اور اس پر تیز وار کرنے لگیں۔ وہ پوری پھرتی سے اچھلتا جھکتا بچتا آگے بڑھا اور آخری لمحے میں لمبی قلابازی لگا کر دوسری آزمائش سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، 2 تیز دھار تلواریں اس کی گردن کے بالکل پاس سے گزریں۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو اس کی گردن کٹ جاتی۔ وہ بال بال بچ گیا۔ اب وہ ہیرے کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر پریشانی چھا گئی، کیونکہ نقشے میں تیسری آزمائش کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ خزانہ سامنے تھا، خطرہ بھی، مگر اس نے ہمت کی۔ جیسے ہی اس نے تیسری آزمائش پر قدم رکھا، لکڑی کا پل ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، دوڑ۔ وہ پوری قوت سے دوڑا، آخری کنارے پر پہنچ کر لمبی چھلانگ لگائی اور ہیرے کو پکڑ لیا۔ وہ خزانے کے ڈھیر پر گرا۔ نیچے آتے ہی زہریلے بچھو غصے سے اس کی طرف جھپٹنے لگے، مگر جیسے ہی ہیرے سے چمکدار روشنی پھوٹی، سب بچھو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور دور بھاگ گئے۔ وہ ہانپتا ہوا کھڑا ہوا، زندہ، کامیاب۔